بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر یہ جو محرم کے مقدس ایام میں پنڈی کا مترفضہ طبقہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے ان کو اس طبقے میں پذیرائی ملے۔ پچھلے دنوں بھی حنیف قریشی نے اہل سنت کی مسلمات پر بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے جواب بھی دیا اور اسے مشورہ بھی دیا تھا کہ اس طرح پذیرائی حاصل کر کے اپنے آپ کو مقبول بنانے سے بہتر ہے کہ اپنے نام کے ساتھ ذاکر لکھ لیا جائے۔ یہی مشورہ ہم آج ریاض شاہ کو بھی دیتے ہیں کہ اس طرح قرآن کی تعریف کر کے اہل سنت کی مسلمات کی دجیاں اڑا اڑا کر رافضیت کو پروموٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ ذاکر ریاض شاہ لکھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت کس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر تفسیر ان کی بیان کرنی ہے، نظریات ان کے پروموٹ کرنے ہیں، تو ٹائٹل بھی ان کا استعمال کریں۔ ہم قیامت تک ان کو کبھی جواب ہی نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ ذاکر لکھ لیں اور ہماری طرف سے ان کو کھلی چھٹی۔ بہرحال ریاض شاہ نے قرآن کی سخت تحریف کی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے تحت ایک تو یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار نجف اشرف میں ہے، اور دوسرا یہ بھی دعویٰ کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جگہ ملی وہی جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ یہ بھی رافضیت کے اس نظریے کی طرف اشارہ تھا جو ائمہ کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ تو دونوں طرح ریاض شاہ نے بھرپور واردات کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن کی ایسی تفسیر آج تک کسی ایک مفسر نے بھی بیان نہیں کی۔ اہل سنت کے صدیوں کے مصادر میں سے کسی ایک میں ریاض شاہ یہ نکال کر دکھائے یا اس کا کوئی حواری، ہم اس سارے طبقے کو جواب دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن کی تفسیر بالرائے، اور وہ بھی جو زندیقیت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور کس طبقے کو خوش کرنے کے لیے کی گئی، کتنے مفاسد ہیں اس چند منٹ کی تقریر کے اندر۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ سے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 436۔ ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں، قال اللہ تعالی ورفعناہ مکانا علیہ۔ یہ ہے اعلی حضرت کا فتویٰ۔ یہ چونکہ درجنوں کیا سینکڑوں مصادر کا قرآن کی تفاسیر کا نچوڑ ہے یہ جملہ، اور چونکہ یہ مسلک اعلی حضرت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اعلی حضرت والے ہیں، اس لیے ان کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا کہ سب سے پہلے اعلی حضرت کا موقف اس مسئلے میں ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں، قال اللہ تعالی ورفعناہ مکانا علیہ۔ یہ حوالہ اس لیے بھی پیش کیا کہ ورفعناہ مکانا علیہ کا معنی جو اعلی حضرت بیان کر کے گئے اور صدیوں سے جو پوری امت نے سمجھا وہ یہی ہے۔ علیہ سے مراد آسمان، بلند مقام۔ اس طرح اگر علیین کا معنی یہ ریاض شاہ نکالنا شروع کرے گا تو وہو العلی الکبیر کا کیا کر دے گا؟ فالحکم للہ العلی۔ بڑے بڑے مفاسد ہیں۔ اگر اس طرح قرآن کی تفاسیر شروع کر دی گئی تو بڑی شدید تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اولاً تو یہ بات واضح کہ ریاض شاہ نے قرآن میں سخت تعریف کی کوشش کی، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ایک عام سے بندے کے کلام میں بھی تعریف کی جائے تو کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کا معنی غلط بیان کر دیا جائے تو کتنا وہ لڑنے پر اتر آتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے فللہ المثل الاعلی، اللہ کی ذات اس کے کلام میں، وہ کلام اصلی ابدی، اس میں جو تعریف کی گئی ہے آج تک اتنے دن ہو گئے کوئی بندہ بول نہیں رہا سوائے چند ایک کے۔ اب بڑے بڑے مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ ریاض شاہ جس نظریہ حویلیاں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ سارا کچھ کیا بھی ادھر ایبٹ آباد جا کر، جہاں وہ حویلیاں کی سرزمین ہے، وہاں اس کا پیر محمود شاہ، اصل ساری فتنے کی آگ لگائی ہوئی تو اسی کی ہے۔
اسی ایک بندے نے رافضیت کو پروموٹ کرنا شروع کیا، پھر ریاض شاہ اس کا خلیفہ، ٹنچ باٹوی اس کا خلیفہ، اب عرفان شاہ بھی اسی کی خلافت لے کر قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو وہاں پر جا کر قرآن و حدیث کی جو دھجیاں اڑائی گئیں، اس نظریے کو پروموٹ کیا گیا، اور یہ عرصے سے کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ چند باتیں ہیں جو نکل آتی ہیں، کیونکہ یہ جب آپس میں ہوتی ہیں تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں حویلیاں کے آس پاس، پھر ان کے اصل جو ہے وہ عقائد سامنے آتے ہیں، اور یہ تو کچھ ہے جو سامنے آ گیا۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ابھی تو بڑا کچھ چھپا ہوا ہے فتنہ حویلیاں کے ان بدبختوں کے پیچھے۔ آج ہمارے لہجے کچھ سخت ہوں گے، قرآن کی تعریف کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ افسوس ان مسلک کے چند نمائندوں پر بھی، جو قبلہ جلالی صاحب کے تو ایک بیان پر انہوں نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ آج تو قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، لیکن افسوس اب تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو 3 راتوں تک نیند نہ آئے، اب کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے ہوش ہی اڑے ہوئے ہوں۔ سب سے بڑی ذمہ داری انوار العلوم والوں کی بنتی ہے۔ حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کے جو جانشین حضرات ہیں، ان کے شاگرد ہوں، ان کے اولاد ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاض شاہ نے مسلک میں جتنا بگاڑ پیدا کیا، اس کو اس مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار انوار العلوم والوں کا ہے۔ جناب حامد سعید کاظمی صاحب ہوں، دوسرے صاحبزادگان ہوں، ہمیں ان کی ذات سے ابھی کوئی تعرض نہیں ہے، صرف ان کو ذمہ داری یاد دلانا مقصود ہے کہ ان کی وجہ سے یہ جماعت اہل سنت کا 30 سال تک یہ ناظم اعلیٰ رہا، اور اتنا اس نے بگاڑ پیدا کر دیا، اتنی اپنی جگہ بنا لی، ورنہ یہ تو پڑھائی کالجوں یونیورسٹیوں سے، اس کے پاس کون سی کوئی سند ہے؟ ہم چیختے ہیں تو ہماری باتوں کو تو اس لیے بھی رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کسی اور سمت جاتے ہیں، ان کو کچھ اور بغض ہے، یہ ویسے سیدوں کے دشمن ہیں۔ یہ باتیں ہم سیدوں کی دشمنی میں کر رہے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے؟ یہ باتیں کرنا سب سے بڑی ذمہ داری سید ارشد سید کاظمی صاحب حافظہ اللہ ان کی ہے، کہ وہ آ کر بیان کریں کہ قرآن کی تعریف ہوئی ہے۔ قیامت کے دن سب نے جواب دینا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے مسئلے میں بڑی جلدی ان ہوئے تھے، آج قرآن کی حفاظت کے لیے بھی ان کو ان ہونا پڑے گا، کیونکہ بار بار ملاقاتیں، بار بار ان کو بلانا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کے پاس جانا آنا، یہ ان کو اسلام کی ایتھینٹیکیشن دینے کے مترادف ہے، ان کو پوری اہل سنت کے اندر مستند بنانے کے لیے یہ پوری واردات ہے، تو اس کی ذمہ داری ان کو نبھانی پڑے گی۔ اس لیے ہم کسی اور وجہ سے بیان کر رہے ہیں۔ ریاض شاہ کا رد تو وہی ہے جو اتنی عرصے سے ہو چکا، لیکن آج ان کو بھی تو میدان میں آنا چاہیے کہ جن کے کردار سے اصل اہل سنت بچ سکیں گے۔ باقی ایسے لوگ جو صدیوں سے اہل سنت کے اندر گھس کر پھر اپنی رافضیت کو پروموٹ کرتے رہے، یہ آج سے نہیں چلا۔ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اس میں امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک راوی تھا جابر بن یزید الجعفی، اس کے بارے میں کہتے ہیں جناب سفیان نے فرمایا کان الناس یحملون عن جابر، لوگ جابر سے علم لیتے تھے قبل ان یظہر ما اظہر، قبل اس کے کہ وہ ظاہر کرتا جو اس نے ظاہر کر دیا، یعنی ایک عرصے تک اہل سنت کے لوگ اس سے پڑھتے رہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو ایک عرصے تک اسے اپنے سٹیجوں پر بلا کر اہل سنت کا سب سے بڑا نمائندہ قرار دے کر اہل سنت کو اس کے کھاتے میں ڈالتے رہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوا، فرماتے ہیں ایسا ہوا، پھر بالآخر جو اس نے ظاہر کیا سو ظاہر کیا، ترکہ بعض الناس، پھر کچھ لوگوں کو ہوش آئے تو انہوں نے اسے چھوڑا۔ یعنی ہو جاتا ہے ایک بندے کی رافضیت چھپی ہوئی ہو اور ایک عرصے بعد ظاہر ہو تو اس کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ الایمان بالرجع، ایمان بالرجع کا قائل تھا۔ ایمان بالرجع یہ کیا ہے؟ اس کی بھی 2 حدیثوں بعد تفصیل موجود ہے۔ اب یہ ایسے لوگ جن کے اندر رافضیت چھپی ہوتی ہے، ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات کا وہ معنی مفہوم چھپا کر رکھتے ہیں، بڑے عرصے تک چھپا کر رکھتے ہیں، پھر جب اپنے گہواری ملتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اس وقت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ان آیات سے مراد یہ ہے۔ آج ہم یہ شیاطینہم کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی میں حوالہ پیش کروں گا کہ یہ کہنا بھی کتنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی جابر بن یزید الجوفی، اس سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو جابر کہنے لگا لم یجئ تعویل ھذا، اس کی تعویل ابھی وقوع پذیر ہوئی نہیں ہے،
ابھی آئی نہیں ہے دنیا کے اندر، حالانکہ سارے جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ یہ برادران یوسف کا قصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کہا تھا لن ابرح الارض، اب میں زمین میں مزید نہیں چلوں گا۔ جو بنیامین کو وہاں رکھ لیا گیا اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں چلیں گے حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے گا تو میں اس خطے سے واپس آؤں گا، خطہ کنعان میں، یا یہاں ہی اللہ فیصلہ فرما دے۔ اتنی سی بات۔ اب اس بندے کا کیا عقیدہ تھا؟ حضرت سفیان کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی تعویل ابھی تک نہیں آئی۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ وما اراد بہذا، اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ یہ جو جابر اہل سنت کا مفسر بنا ہوا ہے اور بیان نہیں کرتا اس آیت کی تفسیر، یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس وقت انہوں نے بیان کیا کہ اصل اس آیت کے اندر وہ رفض اپنا چھپائے ہوئے ہے۔ ان الرافضہ تقول، کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی آسمانوں میں ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ورفعنا مکانا علیہ میں جو ہم نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، یہ بھی کہیں ادھر نہ چلا جائے ہمارا یہ کلپ سن کر۔ خیر اصل مسئلہ کہ روافض کا نظریہ کہ مولا علی آسمانوں پر ہیں، فلا نخرج مع من خرج من ولدہ، تو روافض یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی اولاد میں سے جو مہدی بن کر نکلے گا ہم نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ، حتی ینادی مناد من السماء، یہاں تک کہ آواز دینے والا آواز دے گا آسمانوں سے۔ مراد لیتے تھے مولا علی، یعنی مہدی نکلنے والے تو روافض کے ہاں بہت زیادہ تھے، اس کے لیے انہوں نے نشانی مقرر کر دی کہ سچا مہدی وہ ہوگا۔ یہ روافض کا نظریہ کہ وہ آئے گا تو مولا علی کی آواز آئے گی آسمانوں سے، اور پھر جو ہے نا روافض اس کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ ان کا اپنا من گھڑت نظریہ، یہ سارا بیان کر کے حضرت جناب سفیان ثوری فرماتے تھے یہ جابر بن یزید کے اندر رفض چھپا ہوا تھا۔ فذا تعویل هذه الآیہ، وہ کہتا تھا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، حتی یأذن لی ابی سے مراد وہ لیتا تھا کہ امام مہدی زمین میں کہیں گے کہ میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ آسمان سے مجھے آواز دے۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی تحریف کا وہ قائل تھا تو اہل سنت کہتے تھے کذبا، یہ جھوٹا ہے، کانت فی اخوۃ یوسف، یہ تو صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کے برادران کا قصہ ہے۔ تو یہ اہل سنت کا نمائندہ بن کر رہنا، ایک عرصے تک پڑھانا، اہل سنت کے نظریات کو بھی پروموٹ کرنا، اور بالآخر قرآن کی آیات کے اندر رافضیت کی تفسیر کو چھپا کے رکھنا، پھر اپنے حواریوں میں بیان کرنا، یہ آج کا جابر بن یزید الجوفی جو ہے یہ ریاض شاہ ہے، پورا نقشہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ابھی امام مسلم جیسے بیان کر رہے ہیں کان الناس یحملون، کہ ایک عرصے تک لوگ تو اس علم لیتے رہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا تماچا ہے جو آج کہتے ہیں جناب یہ 30 سال اہل سنت کا خادم رہا تو کیسے مان لیں کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ بھی 30 سال رہا ہوگا، جس کو امام مسلم نے بیان کیا۔ ایسا ہو جاتا ہے، لوگ شر کو پھیلانے کے لیے ایک عرصہ پلاننگ کرتے ہیں، بالآخر اپنے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پہلے دن اپنے آپ کو یہ رافضی شو کرتا تو اہل سنت میں اس کی بات کون سنتا؟ ایک عرصہ اس نے اہل سنت میں اپنی جگہ بنائی، اور آج رافضی نظریات کو پروموٹ کرتا ہے، قرآن کی من گھڑت تفسیریں بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو ایک تازہ شریعت کریں ایجاد۔ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک تازہ شریعت بھی یہ نکال سکتا ہے ریاض شاہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب یہ امام مسلم علیہ رحمہ کی مقدمہ سے ہی ایک اور حوالہ کہ اس طرح قرآن پڑھنے والے کون ہوں گے۔ امام مسلم نے خود بھی بیان کر دیا کہ ایسے بھی تھے کہ جو قرآن کی اتنی غلط تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اس پر امام مسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ فرماتے تھے ان فی البحر شیاطین، سمندر میں شیاطین ہیں، مسجونہ اوثقها سلیمان، وہ سب قید میں ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو باندھا ہوا تھا۔ یوشک ان تخرج، قریب ہے کہ وہ شیاطین نکلیں گے، اور نکل کر کیا کریں گے؟ کوئی ڈانس نہیں کریں گے، کوئی دنیا میں کوئی اور رنگ نہیں اپنائیں گے، فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا، لوگوں کے سامنے آ کر قرآن پڑھیں گے باطل تعویلوں کے ساتھ، جس طرح امام مسلم نے یہ پہلے ذکر کیا، اور آگے قرآن کی باطل تعویل جو رافضیوں والی ہے وہ قصہ بعد میں ذکر کیا کہ یہ شیاطین ہوتے ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں قید کیا تھا، اور وہ نکلیں گے اور بظاہر انسان نظر آئیں گے۔ مولانا روم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ 100,000 ابلیس بلم در جہاں
ہم چنی پیدا ہویدا او آیا. یہ لاکھوں ابلیس، لاکھوں بلم جیسے لوگ زمین میں پھرتے ہیں، بظاہر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن اس نیت سے کہ غلط نظریات کو پروموٹ کیا جائے. اس سے پہلے بھی ریاض شاہ شوہ سے شخ نکال بیٹھا اور اسی سے شیخ کو نکالا، اور اس سے پہلے حدیث میں تعریف کی، شاہت الوجوہ سے امام حسن کی توہین کی. کئی وجہ سے یہ قرآن میں تعریف، حدیث میں تعریف کا قائل ہے. حدیث میں جب تحریف کی تھی اس وقت بھی ہمارے امام جلالی یزید اشرف نے ایک مفصل فتویٰ لکھا اور تمام علماء اہل سنت کو پیش کیا. اس وقت اگر سارے اہل سنت اس فتویٰ کی تصدیق میں اپنا بیانیہ جاری کرتے کہ آخر میں جب ثابت کیا گیا کہ اس سے امام حسن کی توہین لازم آتی ہے اور اس کا قائل گمراہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری لوگوں کی ہے جن کی پارٹیاں چلتی ہیں ریاض شاہ کے ساتھ، جن کے دورے چلتے رہتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے میں. یہ امام مسلم کے مقدمہ سے ہی ایک اور حدیث ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ریاض شاہ سے ملنے میں بڑا لطف آتا ہے، وہ بکی کا نوید شاہ ہو یا کراچی کے احباب ہوں یا یہ ملتان والے، خاص طور پر جامعہ انوار العلوم کے وارثین، اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے بنے ہوئے ہیں، فکر رضا کے دائی ہیں، ان کے لیے امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے روح بن غطیف اس کو دیکھا، یہ مشہور تھا صاحب الدم قدر درہم، ایک یعنی کہ منفی کردار کے طور پر یہ بندہ مشہور تھا، اتنا نہیں تھا کردار کے لحاظ سے، کچھ اس میں بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جلست الیہ مجلسا، کہ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا، اچانک ایسا موقع بن گیا کہ اتفاقاً اس کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا، ایک مجلس میں وہ بھی بیٹھا تھا. اب یہ صرف اتنا بندہ تھا، محدثین نے اس پر تان کیا ہوا تھا. فرماتے ہیں جعلت استحیی من اصحابی، تو میں اپنے شاگردوں سے بڑی حیا کر رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کرہ حدیث ہی، اس کے حدیث کی ناپسندیدگی کی وجہ سے. یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ بندہ جو اب مطعون ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا میرے چاہنے والوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دے گا، اور اس کے احترام کی وجہ سے دین میں بہت بڑا بگاڑ آ جائے گا. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس کا صرف احترام آ جانا، اس کو غلط نہ سمجھنا، اس سے بھی محدثین بچا کرتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ اسے اہل سنت کا وہ عظیم لیڈر قرار دے دینا، اسے اہل سنت کا پیشوا بنا کر پیش کر دینا، اور جو جائے اس کے آگے جھک کر ملے. یہ کس بات کی طرف سنیت کو لے جائے گا؟ یا جو تعریف مانوی ہوئی ہے، ریاض شاہ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اس کے ساتھ ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یہ اگر ڈٹ کر اس کے خلاف بیان نہیں دیتے تو سمجھا جائے گا کہ یہ سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے چاہنے والے تو آخر دم تک یہی کہیں گے کہ نہیں ہمارے حضرت صاحب نے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارے شیخ نے تو کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ سارے ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن، ان کی بہت بڑی گرفت ہوگی کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس شخص کی اتھینٹیکیشن کو ختم کریں، اس کی حجیت کا کام تمام کریں کہ یہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے، یہ رافضیت کا نمائندہ ہے، یہ رافضیت کو پروموٹ کرے اور اپنے نام کے ساتھ ذاکر لکھوانا شروع کر دے، تو ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اہل سنت کے جو لوگ ہیں انہیں بھی ہوش آ جائے گی. یہ ابھی کچھ ہے فتنہ حویلیاں کی واردات، ابھی فتنہ حویلیاں کا شر بہت چھپا ہوا ہے. اور یہ بھی بات واضح رہے کہ جن لوگوں کے اس کے ساتھ ذاتی مراسم، تعلقات اور معاملات ہیں، وہ صرف اتنا نہ کہیں کہ ہم اس سے بیزار ہیں، قرآن و سنت کی روح سے اس شخص کا حکم شرعی نافذ کریں. جس طرح ہمارے امام جلالی یزید اشرف نے شاہت الوجوہ اس پر جو شرعی گرفت فرمائی، فتویٰ صادر کیا، تو اس کے گمراہ ہونے کا حکم نافذ کیا. آج ان کی بھی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اسلام آباد والے اور نوید شاہ، ان کی اسلام آباد میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوس میں بیٹھے شخص پر شرعی فتویٰ نافذ کریں اور امت کی بھلائی کا خیر کا کام کریں. تب پتہ چلے گا جو حضرت کہتے تھے کہ ہم شرعی ذمہ داری نبھاتے ہیں، تو آج پتہ چلے گا کہ کتنی شرعی ذمہ داری نبھاتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.